معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز سامعین، آج ہمارا اس کتاب ہدایۃ النحو میں سبق و کیفیت و ترکیب بعضھا مع بعض سے ہے، تو و کیفیت و ترکیب بعضھا مع بعض۔ و کیفیت و ترکیب بعضھا مع بعض، اور واو کا معنی اور، کیفیت کا معنی طریقہ، اور ترکیب کا معنی جوڑنا، ملانا۔ بعض ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کلم الثلاث کی طرف، تو ترجمہ ہوگا اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، ان میں سے یعنی تینوں کلموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ جانا جائے۔ ترکیب مصدر بعضھا مفعول کی جانب مضاف ہے، بعض کو اس لیے ترجمے میں کو لگائیں گے کہ ایسے مقامات پر مفعول بھی کے ساتھ کو کا لفظ آتا ہے، تو بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ۔ مصدر کبھی فاعل کی طرف مضاف ہوتا، کبھی مفعول کی طرف مضاف ہوتا، مصدر کے کئی طریقے ہیں استعمال کے، تو یہاں مفعول کی طرف مضاف ہے، بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ جانا جائے۔ تو یہ کیفیت و احوالوں پر معطوف ہوا، یعنی علم نحو سے دو کام ہوں گے، ایک تو تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو جانا جائے گا، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ جانا جائے گا کہ ایک کلمے کو دوسرے کے ساتھ کس طرح سے جوڑنا ہے، اس طرح سے جوڑا جائے تو کیا مطلب ہوگا، اس طرح سے جوڑا جائے تو کیا مطلب ہوگا۔ تو الگ الگ طریقے سے کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، تو کیفیت و احوالوں پر معطوف ہے، اور علماء کا لفظ ایک ہی استعمال، یعرفو کا ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اب اس سب کو ملا کر یعرفو کا ترجمہ بعد میں کریں، اور اس طرح کہیں کہ علم نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتیں اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جانا جائے۔ یہ ہوا اردو محاورے میں ترجمہ، صرف ترجمہ، نہ تو کوئی لفظ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے۔ علم نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں جن قوانین کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتیں اور
بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جانا جائے۔ جیسے عرفہ زید و بکر، زید اور بکر جانا گیا، تو اس طریقے سے معطوف علیہ میں فعل کا ترجمہ بعد میں ہوگا، تو اسی طرح احوالوں اور کیفیتوں ان دونوں کے بعد میں یعرفوں کا ترجمہ کیا جائے کہ تینوں کلموں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جانا جائے۔ یہ قید علم نحو کی تعریف میں مزید وضاحت کے لیے ہے، مزید پہچان کے لیے ہے۔ کسی علم سے احتراز نہیں ہے، کسی بھی علم سے احتراز نہیں ہے، کیونکہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے کلموں کی حالتیں کسی دوسرے علم میں جانی ہی نہیں جاتی، کہ جو علم باقی رہ گیا ہو اس کے بعد تو اس کو نکالنے کے لیے کیفیت و ترکیب بعضھا ما بعضن کہنا پڑا۔ تو یہ محض مزید وضاحت کے لیے ہے کہ نحو میں تینوں کلموں کی آخر کی حالتیں معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے جانی جائیں گی، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا۔ والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ والغرض منہ، اور اس کی غرض کس کی؟ علم نحو کی۔ علم نحو کی غرض صیانت کا معنی ہے بچانا، حفاظت کرنا، ذہن کو بچانا ہے یا ذہن کی حفاظت کرنا ہے۔ صیانت الذہن، ذہن کو بچانا ہے یا ذہن کی حفاظت کرنا ہے۔ یہاں بھی صیانت مصدر اپنے مفعول بہ کی طرف مضاف ہے، صیانت الذہن، صیانت الذہن، ذہن صیانت کا مفعول بہ ہے تو مفعول بہ کی جانب مضاف ہے۔ اور اس کی غرض یعنی علم نحو کی غرض ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ والغرض منہ، اور اس کی غرض غرض کس کو کہتے ہیں؟ غرض تو غرض کہتے ہیں ما یصدر الفعل عن الفاعل لأجلہ۔ غرض وہ چیز ہے جس کی وجہ سے فعل فاعل سے صادر ہو۔ الغرض ما یصدر الفعل عن الفاعل لأجلہ، جس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہو تو وہ غرض ہے۔ تو علم نحو کا حاصل کرنے والا جس وجہ سے علم نحو حاصل کر رہا ہے تو وہی اس علم کی غرض ہے۔ اب علم نحو کیوں حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا صیانت الذہن عن خطأ اللفظی فی کلام العرب میں بیان ہے۔ تو غرض وہ چیز ہے جس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہو، یا کہہ دیں کہ غرض چیزے کے باعث اقدام فاعل بر فعل باشد، کہ غرض وہ چیز ہوتی ہے جو فاعل کو کسی چیز پر، کسی کام پر ابھارے۔ غرض وہ چیز ہوتی ہے جو فاعل کو کسی چیز پر، کسی کام پر ابھارے۔
لفظوں کا پھیر ہے، باقی بات ایک ہی ہے، جس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہو، یا جو چیز فاعل کو فعل پر ابھارے، جو چیز ابھارے گی اسی کی وجہ سے فاعل سے فعل کا صدور ہوگا۔ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، لفظوں کا الٹ پلٹ ہے یا عدل بدل ہے، تو جس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہو، یا جو چیز فاعل کو کسی کام پر ابھارے۔ اس غرض کے ساتھ اسی کے ہم معنی ایک لفظ غایت آتا ہے، اور ایک ساتھ بھی بولتے ہیں اس کو غرض و غایت۔ تو غرض و غایت عام استعمال میں دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ غرض و غایت عام استعمال میں ایک ہی معنی میں ہیں۔ باقی ان میں اعتباری فرق ہے، اعتباری غرض و غایت میں اعتباری فرق ہے، لیکن استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اعتباری فرق ہے سوچ کا، تو جو چیز فاعل کو فعل پر ابھارے، یا جس کی وجہ سے فاعل سے فعل کا صدور ہو، اگر اس کی نسبت، اس کا تعلق فاعل کی طرف کریں تو وہ فاعل کی غرض کہلاتا ہے، اور اگر اس چیز کا تعلق، اس چیز کی نسبت مفعول کی طرف کر دیں تو یہ اس کی غایت کہلاتا ہے۔ مثلاً تپائی جو کتاب رکھنے کے لیے مدارس اسلامیہ میں ہوتی ہے، تپائی، تو تپائی کس کام کے لیے ہے؟ تپائی کا کیا مقصد ہے؟ کتاب رکھنا۔ تو اس کتاب رکھنا کا تعلق، اس کتاب رکھنا کی نسبت جب اس کے فاعل کی طرف کر دیں، یعنی تپائی بنانے والے نے یا تپائی حاصل کرنے والے نے تپائی کیوں حاصل کی؟ کہ کتاب رکھنے کے لیے، تو کتاب رکھنا تپائی حاصل کرنے والے کی غرض کہلائے گا۔ اور جب کتاب رکھنا اس کا تعلق، اس کی نسبت مفعول یعنی تپائی کی طرف کر دیں تو کتاب رکھنا جو ہے اس تپائی کی غایت کہلائے گا۔ تو کتاب کا رکھنا تپائی کی غایت اور تپائی حاصل کرنے والے کی غرض ہے حقیقی معنی میں۔ تو ما لأجلہ الشیء یا ما لأجلہ الفعل، جس کی وجہ سے فعل صدور میں آیا، اس کی نسبت، اس کا تعلق اگر فاعل کی جانب کر دیا جائے تو یہ غرض ہو جاتی ہے اس فاعل کی، اور جب اس کا تعلق مفعول کی جانب کر دیا جائے تو یہ اس مفعول کی غایت کہلاتی ہے حقیقت میں۔ باقی استعمال میں دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں والغرض منہ، اس کی غرض یعنی علم نحو کی غرض، تو غرض کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی، حاصل علم نحو کی طرف نہیں کی گئی کہ علم نحو کے حاصل کرنے والے کی غرض۔ تو حقیقی معنی میں یہاں غایتہ ہونا چاہیے، یا والغایت منہ، اس کی غایت، حقیقی معنی میں والغایت منہ ہونا چاہیے، اس کی غایت یعنی علم نحو کی۔ تو غرض و غایت، اس کی غرض ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے، لفظی غلطی سے۔ تو اس میں ایک بالکل صاف اور ظاہر سوال ہے کہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا تو تب ممکن ہوگا جب ذہن لفظی غلطی کرے، ذہن لفظی غلطی کرے گا ہی نہیں،
کیونکہ لفظی غلطی تو اس سے ہوگی جس سے لفظ ادا ہوتے ہوں، ذہن سے تو لفظ ادا نہیں ہوتے، لفظ ادا ہوتے ہیں زبان سے، تو لفظی غلطی زبان کرے گی، لفظی غلطی زبان کرے گی، نہ کہ ذہن لفظی غلطی کرے گا۔ تو پھر ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب ذہن لفظی غلطی کرے گا ہی نہیں تو لفظی غلطی سے بچانا یہ کیسے درست ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر کہہ دیں کہ اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد، اس کتاب کو پڑھائے جانے کا مقصد کھیتی باڑی کی پہچان ہے، یا اس کتاب کو پڑھائے جانے کا مقصد بد اخلاقی سے بچانا ہے، بدخلقی سے بچانا ہے۔ تو جب اس کتاب میں بدخلقی کا یا اخلاق مندی کا بیان ہی نہیں ہے تو یہ کتاب بدخلقی سے کیسے بچا دے گی؟ جب اس کتاب میں اخلاق مندی کا بیان نہیں تو بدخلقی سے کیسے بچائے گی؟ تو ایسے ہی جب ذہن بولتا ہی نہیں ہے، تلفظ ہی نہیں کرتا، ذہن سے لفظ ادا ہی نہیں ہوتے، تو پھر ذہن لفظی غلطی کیسے کر دے گا؟ لفظ ادا تو زبان سے ہوتے ہیں، زبان بولتی ہے، زبان تلفظ کرتی ہے، تو لفظی غلطی زبان سے ہوگی۔ تو پھر اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ اس کی غرض ذہن کو، زبان کو صیانۃ اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، زبان کو لفظی غلطی سے بچانا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں تلفظ کرنے والا ذہن ہی ہوتا ہے۔ پہلے الفاظ کی شکل، الفاظ کا وجود ذہن میں ہوتا ہے، ذہن میں ہونے کے بعد اسی ذہنی نقشے کو، الفاظ کے اسی ذہنی نقشے کو زبان ادا کرتی ہے۔ تو پہلے الفاظ کی صورت ذہن میں آتی ہے، اس کے بعد زبان بولتی ہے، ذہن لفظوں کی شکل اور صورت بنا کر زبان کو دیتا ہے۔ تو حقیقت میں متلفظ، تلفظ کرنے والا، بولنے والا ذہن ہے، زبان تو اس کی تعبیر کرنے والی ہے، صرف الفاظ ذہن میں آتے ہیں، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، اس کے بعد جو بولنا ہوتا ہے تو اس کا تلفظ زبان کرتی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ حقیقت میں کیونکہ متلفظ، تلفظ کرنے والا ذہن ہے، تو اس اعتبار سے صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب فرما دیا کہ اس کی غرض، یعنی نحو کی غرض ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ لفظیے یہ اس میں منصوب ہے، اور اس میں منصوب کی یا مشدد ہوتی ہے، اور اس میں منصوب جو ہے وہ جاری مجرائے صحیح ہوتا ہے، اس میں منصوب جاری مجرائے صحیح، اور جاری مجرائے صحیح کا اعراب مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوتا ہے، اس لیے عن الخطأ اللفظی یہ پڑھا جائے گا۔ اکثر طلباء کو، بلکہ بعض کم بصیرت فارغ حضرات کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ عن الخطأ اللفظی پڑھ دیتے ہیں، عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، تو اس پر خاص توجہ رہے، عن الخطأ اللفظی، کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ وموضوعہ، اور اس کا موضوع یعنی علم نحو کا موضوع
کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ عوارض ذاتیہ، عوارض ذاتیہ یہ مرقات میں اس کا بیان ہے کہ عرض ذاتی، عرض غریب کس کو کہتے ہیں، اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا موضوع یعنی وہ چیز جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے گی کلمہ اور کلام ہیں، کلمہ اور کلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔